بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن اسلم قال ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بطریق مکہ ووکل بلالا ان یوقظهم للصلاة فرکض بلال ورکضوا حتی استيقظوا وقد طلعت علیہم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرکبوا حتی یخرجوا من ذلک الوادی۔ یہ ایک مفصل روایت ہے، ایک متن کے ساتھ یہ پیچھے بھی زیر بحث آ چکی ہے۔ یہاں وہی مضمون دہرایا گیا ہے، لیکن اس میں بعض اضافے ہیں، بعض چیزیں اس سے ذرا مختلف طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ ان اضافوں کا بھی مطالعہ کیا جائے اور یہ سمجھنے کی بھی صحیح کی جائے کہ ایک ہی واقعہ جب مختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی ترامیم ہو جاتی ہیں، کس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کی ایک تصویر سامنے آ سکتی ہے۔ یہ روایت موطا امام مالک کی ہے، اور اگرچہ ایک مرسل روایت ہے لیکن پیچھے جو مرفوع روایت نقل ہو چکی ہے اسی کا مضمون بیان کر رہی ہے۔ یہاں اس کا رقم 687 ہے۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور مکے کے راستے پر تھے تو آپ نے کئی رات پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ فی العموم یہ ہوتا تھا کہ گرمی کا موسم ہے تو صحرا میں دن میں سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ رات ہو جاتی، یعنی سورج ڈھل جاتا تو کبھی عصر کے وقت کبھی مغرب کے بعد سفر کی ابتدا کی جاتی تھی۔ ایسا ہی ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غالباً خیبر سے واپس آ رہے تھے، سفر کرتے رہے، کافی رات گزر گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب پڑاؤ کر لیا جائے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ لوگ تھک گئے۔ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَن يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ سوئیں گے تو اندیشہ ہے کہ دیر سے سو رہے ہیں تو کہیں فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو آپ نے بلال کو ذمہ داری دی کہ ہم سوتے ہیں، آپ ذرا بیٹھے رہیے اور نماز کے وقت سب لوگوں کو بیدار کر دیجیے۔ فَرَكَضَ بِلَالٌ وَرَكَضُوا حَتَّى اسْتَيْقَظُوا۔ اب ہوا یہ کہ بلال کو بھی نیند آ گئی۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہو گیا، وہ بھی سو گئے، باقی لوگ بھی سوئے رہے، یہاں تک کہ جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی نہیں کھلی، صحابہ میں سے بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلی، اور بلال بھی سو گئے۔ فاستيقظ القوم، سورج کی شعائیں پڑ رہی تھیں، آنکھ کھلی، چنانچہ اٹھے۔ وقد فزعوا، اور جیسے ایک بندہ مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ نماز جاتی رہی تو گھبرا جاتا ہے، تو سب گھبراہٹ میں دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرکبوا حتی یخرجوا من ذلک الوادی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سامان باندھو اور اس وادی سے باہر نکل جاؤ، اور اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی نکلے، وقال ان ھذا واد بہ شیطان، اس وادی میں تو کوئی شیطان لگتا ہے۔ یعنی جیسے آدمی کہتا ہے کہ جس نے ہم کو سلا دیا، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، نماز کے لیے ہم نہیں اٹھ سکے۔ فرکبوا حتی خرجوا من ذلک الوادی، چنانچہ سب نے اپنا سامان اٹھایا اور پھر وہ اس وادی سے نکل گئے، یعنی جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہاں سے آگے چلے گئے۔ ثم امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینزلوا، لیکن رسول اللہ نے تھوڑا سا جب آگے گئے، یعنی وادی سے نکل گئے، تو فرمایا کہ اب دوبارہ پڑاؤ کیا جائے، لوگ اتریں۔ چنانچہ وہ اترے
آپ نے حکم دیا وہاں یہ توضع کہ یہ لوگ اب وضو کر لیں۔ وَأَمَرَ بِلَالًا أَن يُنَادِيَ لِلصَّلَاةِ، اور بلال سے کہا کہ اب نماز کے لیے اذان دو، اور یقیم یعنی اقامت کہو یا اذان دو، راوی کو شبہ ہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اور اقامت کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم منصرف وقد را من فزعہم، پھر جب نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے منہ پھیرا تو آپ دیکھ چکے تھے کہ لوگوں پر کچھ گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہے۔ ایک نادر واقعہ ہو گیا تھا کہ اس طرح اللہ کا پیغمبر بھی سوتا رہے، صحابہ بھی سوتے رہے اور نماز چلی جائے۔ وقد را من فزعہم فقال، آپ نے یہ محسوس کر کے کہ ان میں ایک گھبراہٹ کی کیفیت اور اضطراب کی سی کیفیت ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قبض ارواحنا ولو شاء لردها الینا فی حین غیر ھذا، اللہ ہی ہے کہ جب ہم سو گئے تو اس نے ہماری روحیں قبض کر لیں۔ جیسے کہ قرآن میں تصویر آتی ہے کہ انسان کی جو اصل شخصیت ہے اس کو ذرا معلق کر دیا جاتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی یہ کرتا ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں اس طرح سورج نکلنے کے بعد اٹھانے کے بجائے پہلے ہی اٹھا دیتا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا، جیسے کہ ایک بندہ مومن کہتا ہے ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے یا ہم نے کوئی غلطی کی ہے، سوتے رہ گئے۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سوتے میں نماز نکل جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ فَإِذَا رَكَضَ أَحَدُكُم مِّنَ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، چنانچہ اگر کوئی شخص بھی نماز میں سوتا رہے، یعنی نماز کے لیے اٹھنا تھا لیکن سوتا رہ گیا یا بھول گیا، بالکل ذہن میں نہیں رہا کہ نماز بھی پڑھنی تھی، نسیان میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح قیاس کر لیجئے کہ کوئی بے ہوش ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سوتا رہ گیا، بھول گیا، جانتے بوجھتے نماز نہیں چھوڑی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو نماز رہ گئی، اٹھا، معلوم ہوا کہ نماز رہ گئی، یاد آ گیا، معلوم ہوا کہ نماز رہ گئی، تو جب اچانک اس کو یہ احساس ہوا اور اس نے پھر نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا، تو اسے یہی چاہیے کہ فوراً نماز پڑھے اور ذہن میں رکھے کہ یہ بالکل وہی نماز ہے جب وقت پر پڑھی جاتی تو وہ پڑھتا، یعنی اس میں نماز میں کوئی قضا نہیں ہوتی، وہ اس وقت قضا ہوتی ہے جب جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی جائے۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق، پھر رسول اللہ سیدنا صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، فقال ان الشیطان اتی بلالا وهو قائم یصلی فازجاہ، کہ بلال میری ہدایت کے مطابق انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے انتظار کے لیے، جیسے ہم پچھلی روایت میں دیکھ چکے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ وہ نماز اس لیے پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھے جا رہے تھے کہ مجھے نیند نہ آ جائے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو اس نے بلال کو نماز ہی میں سلا دیا، فَأَسْجَاهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحْدِثُهُ، وہ شیطان اس طرح بلال کو تھپکیاں دیتا رہا، کما یحد الصبی حتی نام، جیسے کسی بچے کو اس کی ماں تھپکیاں دیتی ہے وہ پھر سو جاتا ہے۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، پھر رسول اللہ نے بلال کو بلایا، فاخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، تو جب بلال کو بلایا اور پوچھا اس سے تو انہوں نے بالکل وہی کیفیت بیان کی کہ میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا اور اسی طرح ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے تھپکیاں دے کر سلا دیا ہے، میں سو گیا۔ فقال ابو بکر اشہد انک رسول اللہ، ابو بکر نے کہا میں تو پہلے ہی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح گویا
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز اگر سوتے میں نکل گئی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی۔ اگر سوتے میں نکل گئی ہے یا کسی وجہ سے یاد نہیں رہی، انسان کے حافظے سے خیال محو ہو گیا، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی مشغولیت کی وجہ سے، تو جیسے ہی وہ بیداری میں آئے گا، جیسے ہی اس کی وہ خود فراموشی کی کیفیت ختم ہوگی، اسے چاہیے کہ وہ یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ یہی میری نماز کا وقت ہے، اور اس کو اس وقت ادا کر لے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔